اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کے الفاظ کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح احکامات اتارے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سے پہلے سورہ کہف کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد 18ویں پارے کی ایک اہم سورت ہے جو قرآن کی ترتیب وضعی کے اعتبار سے 24 نمبر پر ہے اور آسمان سے اتارے جانے کے اعتبار سے 102 نمبر پر ہے۔ دونوں ترتیبوں کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ اس میں کل 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں، اور یہ سورت ہجرت الی المدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورت اتنی اہم سورت ہے کہ اس میں عفت، پاک دامنی، شرمگاہ کی حفاظت، ستر اور حجاب وغیرہ کے احکامات کا بیان ہے۔ قرآن کریم کے کل 5 یا 6 مضامین ہیں۔ آپ اگر پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اس کو تقسیم کریں گے تو یہ 5 عناوین آپ کو قرآن کے اندر ملیں گے۔ ایک ہے جدل، ڈائیلاگ، ڈیبیٹ باطل عقائد کے ساتھ۔ دوسرا ہے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بندوں کو آخرت کی یاد دلا۔ تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ گزشتہ زمانے کی قوموں کے حالات بیان کر کے بھی عبرت دلاتے ہیں۔ اور ایک ہے تذکیر بالموت، یعنی موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرا کر کے نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور ایک ہے امثال، یعنی مثالوں کے ذریعے کسی بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ جیسے آج سورہ حج کا جو آخری صفحہ تھا اس میں ایک مثال بیان کی مورتی کی، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے اس کو سنو۔ یہ کافر لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ سب اگر جمع ہو جائے لن یخلقوا ذبابا، ذباب ایک مکھی کو بھی سب مل کر پیدا نہیں کر سکتے۔ سب مل کر مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، اگر ان سب کے سامنے پرساد رکھا ہوا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر اس پرساد میں سے مکھی کچھ اٹھا بھی لے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے اس سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں لچر پوچھ ہیں، یعنی نہ مورتی میں دم ہے نہ اس کے پوچھنے والے میں دم ہے، کیونکہ اس کی بھی عقل ماری گئی ہے کہ کس کی پوجا کر رہا ہے۔ تو قرآن مثال کے ذریعے بھی عقائد سمجھا رہا ہے، یہ ہے امثال۔ اور چھٹا مضمون ہے احکام۔ تو ایک مضمون ہے جدل۔ قرآن جب اتر رہا تھا اس وقت باطل فرقے 3 تھے، ایک مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک یہود اور ایک نصارہ جو عقیدہ تثلیث کے قائل تھے۔ قرآن ایسے مضامین پیش کرتا ہے کہ سارے باطل فرقوں کی تردید ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جدل۔ ایک ٹاپک آپ کو قرآن میں یہ ملے گا۔ ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، جگہوں جگہوں پر قرآن نے اپنی نعمتیں بیان کی۔ آپ سورہ رحمان پڑھتے جائیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ۔ ایک تذکیر بایام اللہ، گزشتہ قوموں کے حالات۔ تذکیر بالموت، موت کے ذریعے بھی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور امثال، مثالوں کے ذریعے بھی بات قرآن سمجھاتا ہے۔ اور ایک احکام، قرآن کریم کی 500 آیت ایسی ہیں جس میں شریعت کے احکام کا بیان ہے، اور ما بقیہ آیات کے اندر 5 مضامین کا بیان ہے۔ یہ سورہ نور میں زیادہ تر احکامات کا بیان ہے، اور احکامات کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ محض گرامر کے ذریعے انسان نصیحت کی آیات کو تو سمجھ سکتا ہے، مگر احکام وغیرہ کو اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ احکام کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں یہ ایسی سورت ہے جس کے الفاظ ہم نے اتارے،
یعنی اتارنے والے کو دیکھو کہ اتارنے والا کون ہے، اور اس کے جو معانی اور احکامات ہیں وہ ہم نے فرض کیے ہیں، اور بیان کرنے والے ہم ہیں، حکم دینے والے ہم ہیں، اور کھول کھول کر کے اس کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے نام ایک خط روانہ کیا تھا تو اس میں اپنا ایک فرمان لکھا تھا، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو اور ان کو سکھاؤ۔ جب ماں باپ دیندار تھے، تعلیم یافتہ تھے، تو بچیاں بالغ ہونے سے پہلے سورہ نور کے احکامات کو سمجھ لیتی تھی، مگر آج حالات یہ ہے کہ قرآن سے حتی الامکان والدین بھی دور ہیں، نہ وہ مضامین کو سمجھتے ہیں نہ احکام کو سمجھتے ہیں، تو صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن اس میں جو احکام بیان کرتا ہے وہ عفت اور پاک دامنی۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو بے حیائی عروج پر ہے، آنکھوں کا بے کنٹرول ہو جانا یہ عروج پر ہے، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ عفت، پاک دامنی، ستر، حجاب وغیرہ کے احکامات ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ میں واقعہ عفق بھی آ رہا ہے۔ ابتدائی 10 آیات میں جو 4 احکامات ہیں ان احکامات کا ذکر انشاءاللہ آج کیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائے۔ دیکھیں، زنا کسی مذہب میں نہیں، انسانی معاشرے میں سب سے زیادہ برا عمل، اور دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت گیری جو ہوتی ہے وہ اسی عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے سب سے زیادہ سخت سزا اگر کسی جرم پر عائد کی ہے تو وہ زنا ہے، تاکہ اس کے اوپر کنٹرول ہو۔ آپ پوری دنیا کا نقشہ تیار کریں، ابھی تو خیر کئی اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں ہو وہاں یہ سارے احکامات نافذ ہوتے ہیں، تو وہاں زنا پر کتنا کنٹرول ہے، اور جہاں آزادی کے نام پر بے حیائی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، وہاں آئے دن یہ جرائم کتنے ہو رہے ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک جرم ہے۔ شریعت میں بہت سارے جرائم ایسے ہیں جن کی سزا خود شریعت نے بیان کر دی، ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے حدود۔ اور جو جرائم ایسے ہیں جن کی سزا شریعت نے متعین نہیں کی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ وقت کا قاضی عرف کے مطابق اس کے اوپر سزا نافذ کرے، وقت کا حاکم اپنے معاشرے اور عرف کے حساب سے جو سزا مناسب سمجھے وہ مجرم کو دے، تو اس کو کہا جاتا ہے تعزیرات۔ آپ پڑھتے ہیں نا تعزیرات ہند، تو جو حکومت سزائیں متعین کرتی ہے ان کو کہا جاتا ہے تعزیرات، اور جو شریعت جرائم پر سزا متعین کرتی ہے ان کو کہا جاتا ہے حدود۔ حد زنا، حد سرقہ، حد قذف، 5 جرائم کی سزا قرآن میں اور احادیث میں متعین ہو گئی۔ ایک سزا ہے چوری کی سزا، جس کو حد سرقہ کہا جاتا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت جب چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ہے حد، کیونکہ شریعت نے ایک جرم بتایا اور جرم کی سزا بھی متعین کر دی۔ ڈاکہ زنی، اس کی بھی سزا شریعت نے متعین کر دی ہے۔ حد زنا، اس کی بھی شریعت نے سزا متعین کر دی ہے۔ حد قذف، قذف کہتے ہیں کہ کسی اوپر تہمت لگا دی زنا کی اور اس کو ثابت نہیں کر سکا، تو یہ تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ ایک ہے حد شرب خمر، یعنی شراب پینے کی سزا، وہ بھی 80 کوڑے، یہ بھی شریعت نے متعین کر دی۔ تو جو جرائم ہے ان کی سزا اگر شریعت نے متعین کر دی ہے تو اس کو شریعت کے ٹرم اور اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے حدود، اور اگر اس کو چھوڑ دیا ہے قاضی پر، حاکم پر، تو اس کو کہا جاتا ہے تعزیرات۔ اب یہاں مسئلہ ہے حد زنا کا۔ زنا ایک خطرناک معاشرے کا جرم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بھی تدریجاً اتاری گئی ہے۔ جیسے شراب کی حرمت ایک دم سے نہیں دی گئی، بلکہ آہستہ آہستہ پہلے کہا گیا
وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ ان میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ پھر حکم آیا کہ نماز کے وقت ہمیں شراب نہ پی جائے، پھر حکم آیا کہ اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے اور ہر وقت یہ حرام ہے۔ تو تدریجی طور پر یہ حکم نازل ہوا، زنا کی سزا بھی تدریجی طور پر نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حکم یہ دیا گیا تھا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، یہ حکم سورہ نساء میں ہے۔ وہ عورت جو بے حیائی کا کام کر بیٹھے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو سب سے پہلے اس جرم پر 4 گواہ قائم کرو، 4 گواہ گواہی دیویں۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو اس عورت کو گھر میں بٹھا دو حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ کوئی نیا حکم لے کر کے آئے۔ وہ نیا حکم سورہ نور کے اندر آیا۔ تو پہلے زنا کی سزا دی کہ اگر وہ عورت بے حیائی کا کام کرتی ہے تو اس کو گھر میں بٹھا دو، اور یا نئے حکم کا انتظار کرو۔ اس کے بعد نیا حکم قرآن کے اندر آیا سورہ نور میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے تو اب اس کے لیے ہے کہ 100 کوڑوں کی سزا اس پر عائد کی جائے۔ پھر اس میں بھی تیسرا حکم بدلا، اور وہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہ اگر بے حیائی کا کام کرنے والا مرد اور عورت اگر شادی شدہ ہے تو ان کو پتھر مار کر کے سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا اور رجم کرنا، یعنی بڑے میدان میں مسلمانوں کی ایک جماعت جمع ہو اور درمیان میں کھڈا کھود کر کے آدھا جسم چھپا کر کے چاروں طرف سے پتھراؤ کیا جائے اور ان کو رجم اور سنسار کر دیا جائے۔ یہ ہے تیسرے نمبر پر آخری حکمہ۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کر دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی قرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، حضور وہی بات بتاتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کے ذریعے اتاری جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ حد نافذ بھی کی ہے، بذات خود نافذ کی ہے۔ حضرت ماعز اسلمی ہے جن سے یہ کام کا صدور ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر یہ سزا نافذ کی ہے۔ اب 2 سزائیں ہیں 2 لوگوں کے لیے۔ اگر اس کام کا ارتکاب کرنے والا غیر شادی شدہ ہے یا عورت ہے غیر شادی شدہ تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے اور اس کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ احکام ہر کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا، بلکہ یہ وقت کا حاکم اور اسلامی حکومت طے کرے گی اور وہ سزا نافذ کرے گا۔ تو اس کا بیان یہاں ہے، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس کا تذکرہ اس آیت میں، اور اس آیت کی وضاحت جہاں احادیث میں ہے وہاں شرط یہ ہے، قید لگائی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کو پھر رجم کیا جائے گا، 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک سزا بھی کی ہے، تغریب و عامین، 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن بھی کیا جائے گا، یعنی 100 کوڑے مارنے کے بعد ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر لو۔ لیکن یہ حکم فرض نہیں ہے 100 کوڑوں کی طرح، بلکہ حاکم اگر مناسب سمجھے تو اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر لے اور اپنے وطن سے نکال دے۔ پھر اس میں فرمایا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ لیکن یہ کون ہے؟ غیر شادی شدہ، ان کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں جب اس جرم کا بیان ہے تو اس میں عورت کا ذکر پہلے ہے اور مرد کا ذکر دوسرے نمبر پر ہے، اور چوری کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے اور عورت کا ذکر دوسرے نمبر پہ ہے۔ السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اور یہاں ذکر آیا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ تو ایک میں مرد کو پہلے مقدم کیا ہے اور ایک میں عورت کو مقدم کیا ہے۔ الفاظ سے آپ بحث کریں گے تو آپ کے اوپر کتنے معنی کھلتے جائیں گے۔ جہاں چوری کا مسئلہ ہے، اگر مرد چوری کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک بات۔ اللہ نے مردوں کو طاقتور بنایا، کمانے کے بے شمار راستے اللہ نے اس کو دیے ہیں،
اس کے اندر کمانے کی طاقت ہے اور اس کے باوجود چوری کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک بات۔ اس لیے مرد کا ذکر وہاں پہلے بیان کیا اور عورت کا ذکر یہاں پہلے اس لیے بیان کیا کہ اس کے تعلق سے شریعت کتنی محتاط ہے۔ عورت اپنی آواز کو بھی پستہ رکھے، عورت چلے تو پیر کے اندر اس طرح کے زیورات نہ ہو کہ جس کی کھنک لوگوں کو سنائی دے، حجاب مکمل ہو، اختلاط نہیں ہونا چاہیے اجتماع میں۔ اس کے باوجود اگر عورت یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک بات، اس لیے یہاں عورت کا ذکر پہلے کیا اور پھر فرمایا فجلدو، جلد کہتے ہیں چمڑی کو، یعنی 100 کوڑے مارو، مگر ایسے مارو کہ صرف چمڑی متاثر ہو، گوشت تک اس کا اثر نہیں جانا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہلکے کوڑے مار دیے جائیں کہ ہر آدمی بے باک ہو جائے اور اس جرم کے اوپر جسارت کرنے لگے، تو ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کا معاملہ ہو تو تمہارے دل میں رتی برابر رحم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوڑا مارتے وقت یا سنسار کرتے وقت تمہیں بالکل رحم نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ اللہ کا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے پوری طاقت کے ساتھ اس سزا کو نافذ کرنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حق کے بارے میں ذرہ برابر رحم دلی سے کام مت لو۔ یہ بے غیرتی ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا نہ دینا، اس کے اوپر رحم ہے، لیکن پورے معاشرے کے ساتھ یہ بے رحمی ہے، اس لیے شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ آگے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان دونوں مجرموں کو سزا دی جا رہی ہو تو ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت اس میدان میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں سزا دے کر کے تکلیف دینا مقصود نہیں ہے بلکہ رسوا کرنا مقصود ہے۔ جب رسوائی ہوگی اور مجمع عام میں رسوائی ہوگی تو پھر پورا معاشرہ محتاط ہو جائے گا اور اس جرم سے ہر انسان محفوظ رہے گا، ورنہ اگر کوڑے مارنے کا صرف حکم دیا جاتا، بند کمرے میں مار دیا جاتا تو کسی کے لیے کیا عبرت کا سامان ہوتا۔ اس لیے کہا گیا، اس لیے شریعت ابتدائی مرحلے میں محتاط ہے۔ ایک آدمی اس کے مقدمات سے اگر گزر رہا ہے تو اس کو تنہائی میں سمجھا دیا جائے گا اور اس کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، مگر جب وہ آخری درجے تک پہنچ گیا تو اب پھر سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا اس کو، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے اس پر ایک روک لگ جائے اور معاشرہ تباہی کے دہانے پر نہ جائے۔ تو یہ پہلا حکم ہوا۔ آگے فرمایا کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت کہ اس سے زانی یا مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے۔ یہ عام طرح کی طبیعت کو بیان کیا گیا کہ جس آدمی کی طبیعت میں خبث اور خرابی ہوتی ہے تو وہ اسی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گندی مکھی گندگی پر ہی بیٹھتی ہے، یعنی جس کے دل میں ہمیشہ گندگی ہے اور ایسے ہی خیالات ہے، پھر وہ دیکھتا نہیں ہے اور وہ ایسے ہی بیکار عورت کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نیک دیندار آدمی کسی بدکار عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن عام طور پر بات یہ ہے کہ جس کے دل میں برائی ہوتی ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کے دل میں پاک دامنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیک دیندار عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ آگے یہ فرمایا، یہ آیت کے اندر تھوڑا سا اجمال ہے، اگر کوئی ظاہری طور پر پڑھے گا تو اس کو کئی طرح کے اشکالات ہوں گے کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ عجیب تفسیر کی ہے، مشرک مرد یا مشرک عورت ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف عبادت کے لیے مائل ہوتا ہے، تو زانی کا بھی یہی حال ہے کہ ایک عورت پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ حلال راستے کو چھوڑ کر حرام کی طرف بھی وہ مائل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ کیا ہے حرام؟ اگر یہ بات سے مراد زنا مراد لیا جائے تب تو کوئی اشکال نہیں، یہ ایمان والوں پر حرام۔ اور اگر یہ بات مراد لیا جائے کہ زانی کا زانیہ سے نکاح کرنا حرام، تو زانی شخص کا زانیہ سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے،
لیکن اگر وہ نکاح کر کے ایسی عورت کو پھر بھی زنا سے نہیں روک پا رہا ہے تو سمجھو کہ وہ حرام کام میں مبتلا۔ اگر نیک عورت زانی شخص سے نکاح کر کے بھی اس کے زنا پر راضی ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیک دیندار مرد کسی بے حیا عورت سے نکاح کر لیا اور اس کو بھی پاک دامن بنا لیا تو اس کا نکاح حرام ہے، نہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کو احادیث کے اندر ملیں گے کہ اس طریقے کا نکاح ہوا اور بعد میں دونوں اچھے راستے پر آ گئے، تو نکاح تو درست ہو جائے گا، مہر بھی لازم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے حقوق بھی دونوں پر آ جائیں گے، مگر ایک دوسرے کو اس کے بعد بھی نہیں روکتے حرام کام سے، تو یہ حرام کام سے نہ روکنا یہ ان کے لیے حرام ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور دوسرا جو پہلو بیان کیا کہ ایمان والے کے لیے مشرکہ عورت سے یہ تو حرام ہے ہی، مومن عورت کا مشرک مرد سے نکاح یہ تو حرام ہے، اس سلسلے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو بات کہی گئی یہ ایمان والوں پر حرام ہے، یعنی زانی کا زانیہ سے نکاح کرنا یہ حرام نہیں ہے، کر سکتا ہے، مگر نکاح کرنے کے بعد بھی اگر زنا سے نہیں روک پا رہی تو یہ عمل ان کے لیے حرام ہے۔ اب زنا کی سزا اتنی سخت ہے کہ رجم کر دو، سنسار کر دو۔ یہ سخت سزا کو ثابت کرنے کے لیے بہت کنڈیشن سخت لگائی ہے، ایسے ہی کوئی شخص کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا کر کے اس کو رجم اور کوڑے نہیں لگا سکتا۔ آگے قرآن نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو ان کو بھی 80 کوڑے لگائے جائے۔ معلوم ہوا کہ جس شخص نے جس کے خلاف دعویٰ کیا کہ فلاں یا فلانی عورت اس بے حیائی کے کام کا ارتکاب کر چکے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس پر 4 مردوں کی گواہی پیش کرے۔ عام معاملات میں قانون کیا ہے؟ ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دے تو کافی ہے، یا 2 مردہ گواہی دے تو کافی ہے، لیکن اس میں کیا فرمایا؟ 4 مردہ گواہی دے، اور صرف یہ نہیں کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کو اس انداز سے دیکھا ہو جیسے سرمے کی سلائی سرمے کے اندر داخل ہوتی ہے، اس طریقے سے اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے 4 نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تب جا کے یہ جرم ثابت ہوگا۔ اب دماغ میں اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو 4 مرد تو یہ عمل کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ایک نے دیکھا، عمل ہوا ہے، لیکن 3 گواہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی شہادت نہیں دے پائے گا اور الٹا اس کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، زنا کی سزا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی گواہی ضروری ہے، لیکن اگر خلوت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں تو وہ گواہی زنا کی نہیں دے گا بلکہ بے حیائی کی کام کی دے گا، اور اس کے اوپر وقت کا قاضی اور حاکم جو سزا دے گا وہ اپنی طرف سے سزا دے گا، لیکن رجم کی سزا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی گواہی شرط ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، خیر پہلے یہ حکم پورا کر لیتے ہیں۔ پہلا حکم کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ پھر آگے بتایا کہ جو ان کے اوپر زنا کا الزام لگا رہے ہیں وہ کتنے گواہ پیش کرے؟ 4 مردوں کی گواہی پیش کرے، اور کیسی گواہی؟ آنکھوں سے دیکھا ہو اور کس انداز سے دیکھا ہو وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اگر اس طریقے سے گواہی نہیں پیش کر سکے، 3 گواہ ملے تو اب 4 تو مکمل نہیں ہوئے، زنا کا الزام لگایا ہے تو ان تینوں کو کوڑے لگاؤ 80، ایک سزا۔ دوسری سزا یہ ہے زندگی بھر کے لیے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اگر توبہ کر لیں گے تو آخرت میں جو الزام لگانے کا گناہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، مگر موت تک یہ مردود الشہادت ہوں گے۔ عید کا چاند ہوا گواہی دیں گے تو گواہی قبول نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اگرچہ توبہ تائب کر لے آخرت میں گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو الزام لگانے والا جب الزام ثابت نہ کر پائے تو اس کی سزا کیا ہے؟
80 کوڑے مارے جائے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اس کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے۔ امام صاحب تو فرماتے موت تک گواہی قبول نہ کی جائے، باقی ائمہ کے نزدیک توبہ تلہ کر لیا تو اس کی گواہی معتبر ہوگی، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی موت تک قبول نہیں ہوگی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو آپ کے دل میں بات آ رہی وہی بات لے کر کے آئے، کہ یا رسول اللہ قرآن میں ایسا ہی حکم نازل ہوا۔ ان کے تیور دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے خطاب فرمایا، دیکھیں تمہارے سردار کی انداز سے بات کر رہے، یہی تو حکم نازل ہوا ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میرا مقصد قرآن کی آیت پر اعتراض کرنا نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اگر اس طریقے کا کہیں بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، ایک آدمی دیکھنے والا ہے، اگر 3 گواہوں کو پکڑنے جائے گا تو یہ فارغ ہو کے اپنا کام سے بھاگ جائے گا، تو 4 گواہ کیسے دیکھ پائیں گے اس کو؟ یہ کہہ کر کے مجلس برخاست ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا صدمہ بھی تھا۔ دوسرے دن مسئلہ یہ پیش آیا ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ یا رسول اللہ اس طریقے کا کام ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو۔ کہ رسول اللہ میں کیسے گواہوں کو بلانے جاتا، مسئلہ میرے گھر کا ہے، میں کیسے گواہوں کو بلانے جاتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ اگر تم نے بیوی کے خلاف پیش نہیں کیے تو تمہاری پیٹھ پر 80 کوڑے لگیں گے۔ اب کیا تھا، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری پیٹھ محفوظ رہے گی اور اس کے بارے میں اللہ کوئی حکم نازل فرمائے۔ تو پھر میاں بیوی کے بارے میں آگے کا حکم نازل ہوا جس کو کہا جاتا ہے لعان، یعنی مرد اگر اپنی بیوی کو اس طریقے کے ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو وہ 4 گواہ کیسے لائے گا، اس کی غیرت کو برداشت نہیں ہوگا، اور اس عمل کے ساتھ بھی وہ اس کو زندگی پر گھٹتا رہے گا، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق سے مزید ایک آسان حکم نازل کیا کہ اگر شوہر نے مرد کو یا عورت نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے تو اب اس کے اوپر جو الزام لگا رہا ہے، اولاً تو گواہ پیش کرے، لیکن گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اب شوہر جو الزام لگانے والا ہے بیوی پر، اس کو چاہیے کہ 5 قسمیں کھائے۔ 4 قسمیں اس انداز سے کھائے گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، یہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا، اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں۔ یہ 5 قسمیں کھا کر کے وہ الگ ہوگا، اور عورت سے بھی 5 طرح کی قسمیں لی جائے گی۔ اگر عورت بھی 5 طرح کی قسمیں کھا لیتی ہے، عورت یہ قسم کھائے گی کہ میں قسم کھا کر کے یہ کہتی ہوں کہ یہ شخص یعنی میرے شوہر میرے اوپر الزام لگانے میں جھوٹے، اور اگر وہ سچے ہیں تو اللہ کا غضب میرے اوپر اتر جائے۔ تو 5 قسمیں شوہر 5 قسمیں عورت کھائے گی، اور دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائیگی ہو جائے گی۔ اب حکم تو کسی کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ قسم کھا کر شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، اور قسم کھا کر عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی اقرار کر لیتا ہے تو پھر تو سزا نافذ ہوگی، لیکن دونوں کہہ رہے کہ نہیں ہم صحیح ہیں، تو اب یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن دونوں ایک ساتھ اب رہ نہیں سکتے 5 قسمیں کھانے کے بعد، اس کو کہا جاتا ہے لعان۔ جیسے آپ نے طلاق کی ایک صورت کھلا بھی دیکھی ہے کہ قاضی دونوں کے درمیان کھلا کر کے الگ کر دیتا ہے، یہی ہے لعان، یعنی شوہر نے بیوی پر الزام لگایا اور بیوی بھی ماننے کو تیار نہیں، تو دونوں سے 5 قسمیں لی جائے گی، اور قاضی دونوں کے درمیان علیحدگی کر لے۔ اب یہ عورت اس شوہر کے لیے زندگی بھر کے لیے حرام ہوگی لعان کے بعد۔
یا تو یہ کہ شوہر باقاعدہ لیان ہونے کے بعد طلاق دے کر کے اس کو الگ کر دے، یا یہ کہ کہہ دے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح سے جدا کر دیا ہے، یا وقت کا قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر لے۔ اب یہ عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، مگر یہ مرد کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے دوبارہ حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ چند احکامات یہاں تک یعنی 10 آیت تک مکمل ہوئے۔ اس کے بعد آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ واقعہ افک ہے، یعنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی رئیس المنافقین کی طرف سے، تو 10 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وضاحت نازل کی ہے۔ انشاءاللہ وہ واقعہ افک کل بیان کیا جائے گا۔